اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کی محبت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، ابھی عشاء کی نماز مسجد نبی شریف میں ادا کی ہے، اور ہماری عمرے کی یہ آخری نماز تھی، کیونکہ جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو 40 نمازیں یہاں پر پڑھنا ضروری ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ عمرے میں بہت سارے معاملات خلل لے سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ رش، یہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ہے۔ جو زائرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہوٹل پر جاتے ہیں، وہاں پر آرام کرتے ہیں، کچھ پوری رات یہیں پر گزار دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں جو بات کروں گا آپ سے، بسم اللہ، میں جو بات کروں گا آپ سے کہ آپ ریاض الجنہ شریف کے اندر کیسے جا سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے اندر لوگ کیسے دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اور میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے خود بھی دھوکے کی بنیاد پر 2 دفعہ گیا ہوں، کیونکہ میرا جو اپائنٹمنٹ تھا، جو میرا وہ تھا پاس جس کو کہتے ہیں اجازت نامہ، وہ 2 دن ہی نکلا، ایک کل کا بھی تھا اور آج کا بھی تھا۔ جب کل میں اندر داخل ہوا تو شرطے نے مجھے کہا یہ تو نہیں چلے گا، کیونکہ آپ اس کو لائیو جو ان کی وہ ہے کیا کہتے ہیں اپلیکیشن، اس کو دکھائیں۔ تو اس کے اوپر جو میرا پاس تھا وہ آج کا تھا، 27 نومبر کا تھا، اور جو میرے پاس اسکرین شاٹ تھا وہ 26 کا تھا، اور جو کل کا تھا وہ میرا تھا 1 بجے سے 1:30 بجے تک، اور آج کا جو تھا وہ میرا 5 سے 5:30 کے درمیان تھا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم تو بگڑے ہوئے شہزادے بھی ہیں، نانا حضور کے گھر پر آئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہے۔ تو جیسے وہ میں نے ویب سائٹ وہ اپلیکیشن اوپن کی، تو اس کے اوپر میں نے ایسے انگوٹھا دے دیا، مطلب جہاں پر وہ تاریخ درج تھی۔ تو اس نے کہا یلا یلا یلا، شیخ نے کہا۔ تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، 130 کی سپیڈ سے گیا ہوں، کیونکہ عشق کے اندر آدمی ایسے غرق ہوتا ہے، انسان کو پیچھے پھر پرواہ بھی نہیں رہتی، اور انسان اس کے اندر چیخ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جب بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں تو اس کے لیے ایک ایپ ہے ان کی، اس کا نام ہے نسک، NUSUK۔ آپ جب اس کو اوپن کرتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر ویزا نمبر درج کرنا پڑتا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کا جو مکمل نام ہے اس کو آپ ڈالیں گے، تیسرے نمبر پر آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے اس کو ڈالیں گے، ویزا نمبر ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ جو آپ کا سعودیہ العربیہ کا نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر، آپ اس کو وہاں پر درج کریں گے۔ اس کو کرنے کے بعد 6 نمبر کا کوڈ آپ کو دینا پڑے گا، اس میں 2 انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں اور 4 آپ کوئی بھی گنتی کے لگا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے اے بڑا لکھنا ہے، اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ کوئی بھی آپ ورڈ دے سکتے ہیں، تو وہ بھی بڑی ABC کے اندر اور چھوٹی کے اندر ہوگا تو وہ اس کو اوپن نہیں کرے گا۔ وہ کرنے کے بعد آپ نے پاسورڈ اس کا کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جب آپ پاسورڈ دیں گے تو پھر وہ آپ کو 3 تاریخیں دیں گے، مطلب جیسے 26، 27، 28 ہے، یا 28، 29، 30 ہے، تو اس کے اندر آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس کے اوپر بھی کلک کرتے ہیں تو وہ ٹائم آپ کو بتا دیں گے۔ 3، 4، 5 قسم کا ٹائم ہوتا ہے، 1 سے 1.5، مطلب آدھے گھنٹے کا ٹائم وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو آپ جس کو بھی کلک کریں گے تو آپ اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے، آپ کا ٹائم آئے، آپ اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے لائن لگ جائیں، کیونکہ لائن بہت لمبی ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں 3-4 جگہ پر چیکنگ ہوتی ہے، تو ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جاؤں سعودیہ عربیہ کے انتظامات پر اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے کرتوتوں پر۔ آج میں لائن میں کھڑا ہوا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے کہا، نوجوان تھا، ینگ، مجھے کہتا ہے آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، آپ کراچی کے ہیں اور بہت تیز ہیں۔ تو کہتا ہے جی آپ کا جو وہ ہے پاس نمبر وہ مجھے مل سکتا ہے، آپ اس کا دکھائیں، میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو پھنس جائیں گے۔ کہتا ہے نہیں بھائی، وہ میں چلا جاؤں گا۔ تو بس وہ اللہ کی طرف سے جس کی مقبولت ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو محترم صاحبین، یہ اشارہ اسلام ہے۔ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا کہ یہاں پر مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے یہ جو بڑے ہوئے ہیں نا، یہ گول گول، یہ بیٹھنے کے لیے، اور یہ پلاٹ بنائے گئے ہیں، اور ساتھ میں سائے کا بہت زبردست انتظام ہے۔ یہاں پر پانی کا لنگر اکثر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، منرل واٹر جو ہوتے ہیں، جو زائرین عمرے والے حضرات ہوتے ہیں، تو یہ لوگ حاجی ان کو بلاتے ہیں،
تو جب ان کو پیاس لگی ہوتی ہے تو یہاں پر پانی ان کو ملتا ہے، جتنا مرضی وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس لڑکے نے کیا کیا، وہ مجھ سے بھی پہلے آگے پہنچا، اللہ نے اس کو لے جانا تھا۔ تو اچھا، اس میں کل میرا بھائی مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے بھائی وہ کل کچھ سرائکی بات کر رہے تھے، ہمارے سرائکی جو لوگ ہیں نا بہت سادہ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو بہت عزتیں دے، ترقیاں دے، اور شر پسند نہیں ہوتے یہ سرائکی جو لوگ ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پر میں تھوڑا اسٹے کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا، یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ اگلی جگہ پر جو میں بیٹھوں گا، آرام کروں گا، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے اندر چارجنگ کا سسٹم بھی کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوں تو وہ چارجنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل کو۔ تو محترم سامعین، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے، کل ظہر کی نماز سے پہلے یا 2 دن پہلے، 1 دن پہلے کی بات ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے یہ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں جی ڈیڑھ ویلے ایسا ریاض الجنہ ویسوں اتھا انگور لگے پہ سنو کھاسوں، اچھا اس کے بعد کھیر دیا نہراؤں سے نو کھیر پیسوں، آب زمزم دا پانی ہو سی۔ اب میں اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کہتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ریاض الجنہ شریف کے اندر جائیں گے، اندر انگور ہوں گے، باغات ہوں گے، تو ہم اس سے بہت زیادہ توڑ کر کھائیں گے، کیونکہ جنت ہے تو یہاں پر کھانا کی اجازت ہے، تو ساتھ میں دودھ کی نہریں بھی چل رہی ہوں۔ تو میرا بھائی کہتا ہے، میں بہت زیادہ ہنس رہا تھا، میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو کہتا ہے بھائی، کہتا ہے میں ان کی باتوں میں ایسے مست ہوا تو مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ واقعی یہ سچا ہے، یا کیونکہ دودھ کی جو نہریں ہیں وہ تو جنت الفردوس میں ہیں، یا جو دوسری جنت ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے گھر مبارک جو تھا اس کے اندر اس کو جنت کا لقب دیا گیا ہے، ریاض الجنہ۔ اسی کے ساتھ وہ اصحاب صفہ بھی ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سبق پڑھتے تھے اور تعلیم دیتے تھے حضور پاک۔ اس کے ساتھ اب وہ ممبر دائیں طرف سے بنایا گیا ہے، اس کے اوپر ایک چھت بنائی جہاں پر کیا کہتے ہیں، مؤذن صاحب آ کے اذان دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ امام صاحب نیچے کھڑے ہوتے ہیں، امام سے 2 لوگ اوپر ہوتے ہیں جو مؤذن ہوتے ہیں، جو امام صاحب کی جو بات ہے اس کو رپیٹ کرتے ہیں، مطلب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اللہ اکبر، اس کی جو ہے تو اس کی صدائیں بلند وہ کر رہتے ہیں، وہ 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ایسے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ ابھی میں جاؤں گا اپنے ہوٹل کی طرف، آج میری چپل بھی آگے پیچھے ہو گئی ہے، چوری تو میں نہیں کہتا کیونکہ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا، ابھی آگے چل کے دکھاتا ہوں، شارع اسلام کے اوپر یہاں پر پانی کا بہت زبردست دن، بہت یخ پانی ہے، تو جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں جب تھک جاتے ہیں۔ اور یہ جگہ پہ، یہ والی اس جگہ پر چارجنگ کا انتظام بھی کیا گیا ہے کسی کا۔ اب یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو محترم سامعین، ایک تو آپ میرے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں گے، زماسترگو کی ڈیر خراب دے، بس تادہ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا اللہ رب العزت ماتا شفاور کا۔ یہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں پانی، اور ابھی تھوڑا گرم ہے، پتہ نہیں بند کھڑا ہوا تھا، ورنہ اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ زو لکا زو شاب۔ اچھا، یہاں پر آ کے لوگوں کی مستیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یو منٹ بدرے کا کھانا، یو منٹ۔ ہمارے روم میں 5 لوگ ہیں، یہ ایک ماموں کا بیٹا ہے، دوسرا میرا چھوٹا بھائی ہے، اور دوسرے 2 بزرگ ہیں، تیسرا میں ہوں۔ اور یہاں پر مستیوں کی میں جو بات آپ کو کر رہا تھا کہ عجیب ہے، اب میرا بھائی ہے چھوٹا، کہتا ہے جی اے سی چلاؤ، بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یار مجھے بخار ہے، اور بزرگ ہیں ان کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے، اور یہ جو ہے یہ کمزور ہے ماموں کا بیٹا، اس نے چادر پہنی ہوتی ہے، تو وہ بھائی بار بار اسی چیز کا اصرار کرتا ہے، نہیں جی آپ اے سی چلاؤ۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ ہم نانا کے گھر پر آئے ہوئے ہیں تو ہماری اپنی مستی ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، جو بات میں آپ کو کر رہا تھا کہ آپ سیدھے طریقے سے ریاض الجنہ شریف کے اندر جائیں، وہ ایپ کا استعمال کریں، اس کے اندر کوشش کریں آپ لوگوں کا حق نہ کھائیں، زیادہ ٹائم نہیں دیں، تو آپ خود بھی کہیں گے قاری صاحب آپ ہمیں بھاشن دیتے ہیں، آپ بھی دو دفعہ چلے گئے ہیں، اصولاً تو 1 دفعہ جانا چاہیے۔ تو بات محترم سامعین وہی ہے کہ جب آدمی یہاں پر آتا ہے تو اس کے اصول ختم ہو جاتے ہیں۔ عشق ہے نا، تو عشق کے اندر معافی تلافی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ہم تو ویسے ہی نانا کے شہزادے ہیں، تو اللہ رب العزت ضرور معاف کریں گے۔
تو وہاں پر جب آپ جاتے ہیں، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع بھی دیا، میں نے اس کو کوریج بھی کی، اصحاب صفہ بھی اس ویڈیو کے اندر دکھایا، دوسرے معاملات بھی، امام صاحب کی جگہ بھی دکھائی، نانا حضور کا جو مصلی تھا جس جگہ پر امام صاحب امامت فرماتے ہیں وہ جگہ بھی دکھائی۔ تو محترم سامعین، ابھی ہوٹل کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ساتھ میں بھی ہوٹل ہیں، یہ اس طرف سے بھی ہوٹل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب پاکستان میں جاؤں گا تو اس پر تفصیلاً میں ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کو ہوٹل کون سا لینا چاہیے، 5 سٹار لینا چاہیے یا بالکل کھپڑ لینا چاہیے یا بالکل نارمل لینا چاہیے، وہ انشاءاللہ ساری چیزیں، اور ایجنٹ آپ کے ساتھ کون کون سے ڈرامے اور کون کون سے کرتب کرتے ہیں، آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ابھی اشارہ اسلام پر ہم پہنچ گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا منظر، اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی قدر کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، یہاں پر رک جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جو بات کرنے کا میرا مقصد تھا، السلام علیکم یا شیخ، کیف الحال؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ممنون۔ تو محترم سامعین، وہ ایپ جب آپ آن کرتے ہیں اس پہ ایک بندے کا بنتا ہے، اگر آپ نے دوسرے لوگوں کا اس پہ بنانا ہے تو اس کے لیے الگ جی میل آپ کو بنانا پڑے گا۔ اس میں کافی ساری باتیں آگے پیچھے نکل گئی تھی تو میرے جو اب ذہن میں آ رہی ہیں، تو اگر آپ کو گروپ ہے تو آپ ہوٹل والوں سے کہیں، وہ آپ کے پیپر بنا کے دیتے ہیں تو آپ اس پہ وہ کریں، لیکن جتنا میں نے اس پہ کیا ہے تو اسی طرح ہوا ہے، الگ سے ہر کسی کا جی میل ہم لوگوں نے بنایا ہے، پھر جا کے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ طریقہ تھا ریاض الجنہ شریف جانے کا۔ جب آپ اللہ رب العزت وہاں پر موقع دیں، خوب جا کے حضور کی امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے، دنیا میں ہے، دنیا کے جتنے معاملات ہیں، خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاک آرمی کے لیے، ہمارے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک کو خوشحال فرما دیں۔ تو محترم سامعین، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو معاف فرمائیے گا۔ جزاک اللہ شکراً۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو انسان ہونے کے ناطے ضرور معاف فرما دیجیے کریں، نہیں معاف کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نیند بھی نہیں ہے کہ سوچتے رہیں گے قاری صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس کو کیسے معاف کریں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، زندگی اچھی گزاریں۔ میری دعائیں ہیں اللہ رب العزت سب کی حاضر قبول فرمائے اور بار بار یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔